کمرے میں ہلکی مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر زاویار لیٹا ہوا تھا، اس کے سینے پر لیلا کا سر رکھا ہوا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ زاویار کے سینے پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا، جیسے کسی پرانی دھن پر رقص کر رہا ہو۔ لیلا کی نظریں زاویار کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، خاموشی میں ایک درد چھپا ہوا تھا، جیسے کچھ کہنے کو الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لیلا کی آواز ٹوٹی۔ مجھے میری پیاری دوست بتا رہی تھی تم شادی کرنے والے ہو۔ وہ تمہارے گاؤں کی ہی ہے کیا؟ یہ حقیقت ہے؟ تو پھر مجھے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ صرف استعمال کرنے کے لیے؟ میری ذات کو روننے کے لیے؟ وہ قاتل حسینہ اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کر اب اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زاویار نے پلکیں جھپکائیں۔ ایک لمحے کو آنکھوں میں بے ساختہ حیرت ابھری، جیسے اس سوال کی توقع نہ ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کی طرف مڑا اور آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ نہیں میری جان، میری مکھن، کس نے کہہ دیا تم سے کہ میں شادی کر رہا ہوں؟ اور اگر میں کر بھی رہا ہوں تو تمہیں پہلے اطلاع دوں گا، بنا تمہیں بتائے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور خفا سا انداز بھی۔ اور تم کیوں صرف استعمال کرنے کے لیے رکھی جاؤ گی؟ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ زندگی میں تم واحد لڑکی ہو جسے زاویار بلوچ نے اپنا لمس بخشا ہے۔ تمہارے علاوہ میں کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتا۔ حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے لڑکیاں کس طرح میرے سامنے بیت جاتی ہیں۔ لیلا نے نظریں جھکا لیں، زاویار کے سینے پر انگلی سے دائرہ سا کھینچتی ہوئی دھیرے سے بولی، اگر تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو پھر تم مجھ سے ایک قیمت کیوں مانگتے ہو ماڈلنگ چھوڑنے کی؟ تمہیں پتہ یہ میرے لیے کتنا مشکل ہے؟ میں نے اس دنیا میں خود کو منوایا ہے۔ تم جانتے ہو زاویار، یہ میرے لیے صرف کام نہیں، میری شناخت ہے۔ سب میرے حکم کے غلام ہیں۔ زندگی میں جتنے دھکے میں نے کھائے ہیں یہ صرف میں جانتی ہوں، اسی لیے میں کبھی بھی ماڈلنگ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کام نے مجھے عزت بخشی ہے۔ زاویار نے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری، دھیرے سے، جیسے کسی معصوم بچے کو سلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیلا، میں بلوچ ہوں، ہمارے ہاں عزت ایک کڑی زنجیر ہے۔ ہم سب کچھ گنوا سکتے ہیں، جان تک دے سکتے ہیں، لیکن عزت پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ تمہیں میری بیوی بننا ہے، میرے خاندان کا حصہ بننا ہے، تو تمہیں ان نظریات کو اپنانا ہوگا جو میرے خاندانی پس منظر سے جڑے ہیں۔ اگر تم اسی ماڈلنگ کی دنیا میں آباد رہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا ہم دونوں کا ایک ہونا۔ میری دادی بیگم کبھی تم سے شادی کے لیے اجازت نہیں دیں گی، اور جہاں تک مجھے اپنا معلوم ہے میں بھی کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی ماڈلنگ کرے، اسے غیر مرد دیکھے، وہ چست لباس پہن کر غیر مردوں کے سامنے ناچے۔ لیلا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، لیکن ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ مجھے ہر صورت قبول کرو گے، ہر روپ میں، پھر آج کیوں بدل رہے ہو؟ کیا تمہاری محبت اتنی ہی کمزور ہے کہ یہ چند تصویریں اسے داغدار کر سکتی ہیں؟ تمہاری سوچ بھی زاویار بلوچ ان مردوں جیسی ہے جو عورت کو صرف اور صرف باندھی کی طرح رکھتے ہیں۔ میں نے تم سے محبت تمہارا سٹیٹس دیکھ کر نہیں کی تھی، تمہیں دیکھ کر کی تھی، مگر لگتا ہے تم مجھ سے نہیں میرے بیک گراؤنڈ سے محبت کرتے ہو۔ زاویار کی نظروں میں ایک جھجکتی ہوئی اداسی ابھری۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں، پھر دھیرے سے بولا، میں بدل نہیں رہا، میں بس تمہیں بچانا چاہتا ہوں ان نظروں سے، ان زبانوں سے جو تمہیں صرف تمہارے جسم کی نمائش سے پہچانتی ہیں، تمہارے دل کی گہرائیوں سے نہیں۔ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں اور تم سے وہی مانگ رہا ہوں، لیکن شاید تمہیں میری بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ خاموشی نے پھر سے کمرے کو جھکڑ لیا۔ باہر کہیں دور گاڑی کا ہارن بجا۔ لیلا نے زاویار کے سینے پر چہرہ رکھ دیا، لیکن اس بار سکون نہیں تھا، کچھ ادھورا، کچھ نامکمل، جیسے رات کی حدت میں ایک خالی پن سانس لے رہا ہو۔ زاویار کی آنکھیں بند تھیں، لیکن ذہن میں ایک اور چہرہ ابھر رہا تھا، وہ چہرہ جو ہمیشہ اس کی آنکھوں سے اوجھل رہتا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں آج بھی لرزتا ہوا موجود تھا۔ آئرہ شاہنواز، اس کی منگ۔ دوسری جانب کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، سفید دیواروں پر پرانی تصاویر آویزاں تھیں، اور ایک طرف دیسی قالین پر نور جہاں بیگم چوکی پر بیٹھی تھیں، ان کے سامنے آئرہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر سفید چادر تھی جو اس کے معصوم چہرے پر سادگی کا سایہ ڈال رہی تھی۔
ہاتھوں میں تیل کی چھوٹی سی شیشی تھی اور وہ نرمی سے دادی کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی تیل کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ باہر حویلی کا صحن خاموش تھا، صرف کہیں دور سے کسی دیہاتی مرغے کی بانگ سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحے گزرے، دادی کے پاؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عائرہ نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آواز میں ایک دبی ہوئی خواہش اور معصومیت تھی۔ دادی سرکار، ایک بات پوچھوں؟ نور جہاں بیگم نے کتاب بند کی اور سرسری سی نظر اپنی پوتی پر ڈالی، پھر ہلکے سے سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کی سختی اور اصولوں کی چھاپ تھی، جیسے وہ سوال سننے کے لیے تیار ہو مگر جواب پہلے سے طے شدہ ہو۔ عائرہ نے اپنی نظریں جھکا لیں، انگلیوں کی پوروں سے نرمی سے ان کی ایڑی پر دائرے بناتے ہوئے دھیرے سے بولی، دادی سرکار، کیا آپ مجھے کبھی کالج جانے کی اجازت نہیں دیں گی؟ آپ کو پتہ ہے میری دونوں دوستوں نے ایڈمیشن لے لیا اور کلاس بھی شروع ہو گئی ہے۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ساتھ کالج میں داخلہ لیں گے، انٹر کا امتحان ساتھ پاس کریں گے، لیکن شاید میرے نصیب میں نہیں تھا۔ وہ اداسی سے بولی تھی۔ کمرے کی فضا یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ آپ جانتی ہیں نا مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ میں نے میٹرک میں کتنے اچھے نمبر لیے تھے، صرف اس آس میں کہ مجھے ایک اچھے کالج میں داخلہ مل جائے گا، مگر آپ نے آخری موقع پر مجھے انکار کر دیا۔ آپ نے 9ویں میں کہا تھا کہ آپ سائیں سرکار سے بات کریں گی، اب تو اتنا وقت گزر گیا ہے، آپ نے ایک بار بھی میری خاطر بات نہیں کی۔ مجھے صرف آپ پر بھروسہ ہے، میرا سب کچھ آپ ہے۔ وہ لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر رہی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا سامنے بیٹھی عورت جتنی خاموش طبیعت ہے اتنی ہی خطرناک تھی۔ نور جہاں بیگم نے گہرا سانس لیا، جیسے کچھ دیر کے لیے ضبط آزمایا جا رہا ہو، پھر صاف اور سخت لہجے میں بولی، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا، اس ٹاپک کو دوبارہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، مگر لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ عورت ہو تمہیں کیا ضرورت پڑھائی کی؟ جتنا پڑھنا تھا تم پڑھ چکی ہو، یہ بات میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں؟ عائرہ کے ہاتھ رک گئے، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، نگاہیں زمین پر ٹکی رہیں۔ دل یکدم کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ اسے یہ الفاظ بہت برے لگتے تھے۔ ایک طرف خاندان میں عورت کو سر کا تاج مانا جاتا تھا اور دوسری جانب ہمیشہ کی طرح عورت اور مرد میں بھید بھاؤ کر کے اس کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا جاتا تھا۔ نور جہاں بیگم مزید بولی، زاویار نے صاف منع کیا ہے، تمہارے کہنے پر میں نے اس سے بات کی تھی، میں اتنی بھی بے حس نہیں، لیکن اس نے کہا ہے حویلی سے باہر قدم نہیں نکلنا چاہیے، اگر ایسا ہوا تو تم اس کا سخت روپ پاؤ گی، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے وہ غصے کا کتنا سخت ہے، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ہمارے یہاں عورت کی عزت سب کچھ ہوتی ہے، بلوچ ہیں ہم، جان دے دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، یہ بات تمہیں اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے۔ کب تک میں تمہیں یہ بات سمجھاتی رہوں گی؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر مزید سختی سے بولی، اگر تم نے باہر قدم رکھا اور کوئی لغزش ہو گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تم جانتی ہو زاویار تمہیں گولی مار دے، ویسے بھی وہ تمہاری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ بے رحمی پر اتر آئی تھی، ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس ننھی جان کو کتنا دکھ ہو رہا ہے۔ عائرہ کی پلکیں بھیگ گئیں، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن وہ بولی کچھ نہیں، بس سر جھکائے آہستہ آہستہ ان کے پاؤں پر تیل ملتی رہی۔ اندر کہیں دل کے کونے میں ایک خواب ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ دادی کا ہر لفظ کانوں میں چبھ رہا تھا، جیسے کیل پہ وسط ہو رہے ہوں۔ اس کے ذہن میں لمحے گردش کرنے لگے تھے، جب اس نے رزلٹ کارڈ دادی کے قدموں میں رکھ کر خوشی سے بتایا کہ وہ پورے ضلع میں پوزیشن لائی ہے۔ تب دادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ صرف اتنا کہا تھا کہ سائیں سے بات کریں گی، لیکن آج سب خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ ان کے لفظوں نے اس کے تمام خواب توڑ دیے تھے۔ وہ خاموشی سے آنسو پیتی رہی، ہاتھ تیز تیز چلتے رہے جیسے مالش کے ساتھ ساتھ دل کی تکلیف بھی کم ہو جائے، مگر آنکھوں میں وہ نمی ویسے ہی جھلملا رہی تھی۔ باہر صحن میں ہوا چلنے لگی تھی، مگر اندر ایک لڑکی کا دل بند کمرے میں قید ہو چکا تھا۔ رات کا سناٹا حویلی کے کونے کونے میں سمایا ہوا تھا، ہر طرف گہری خاموشی تھی، صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ 2:30 بجا رہی تھیں۔ لاؤنج کی مدھم زرد روشنی میں قالین کا رنگ کچھ اور سنجیدہ لگ رہا تھا، جیسے وہ بھی اس وقت کا بوجھ اٹھا رہا ہو۔ دروازے کی چٹکھٹاہٹ کے ساتھ زاویار اندر داخل ہوا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں سرخ، بال بکھرے ہوئے اور قمیض کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا۔ نشے کی بو اس کے وجود سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک سسکی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔
قدم خود بخود رک گئے۔ وہ چونکا، نگاہیں لاؤنج کی طرف گھومی۔ صوفے کے پیچھے سے ہلکی ہلکی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ تیز قدموں سے وہ صوفے کے پیچھے پہنچا، لیکن منظر دیکھتے ہی اگلے لمحے اس کا جبڑا غصے سے بنچ گیا تھا۔ چند لمحے وہ گھورتا رہا اور پھر سخت لہجے میں دھاڑتے ہوئے بولا، کون سی قیامت آ گئی ہے جو اس وقت یوں آہیں بھر رہی ہو؟ کوئی مر گیا ہے یا پھر میری موت کا ماتم منا رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہی وحشت تھی جس سے سارا گھر لرزتا تھا۔ کھڑی ہو لڑکی، اس کو اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ اس بار وہ پوری قوت سے دھڑا تھا۔ صوفے کے پیچھے دبکی بیٹھی عائرہ نے جیسے ہی اس کی آواز سنی، دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو رک گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے رک گئے، لیکن سانس کی رفتار بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ اٹھنے لگی، لب کانپنے لگے۔ زاویار نے قدم آگے بڑھایا، آنکھیں انگاروں کی مانند ہو چکی تھیں۔ بہری ہو گئی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کھڑی ہو جاؤ۔ اس بار اتنی شدت سے کہا گیا تھا کہ اس کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ جس انسان سے اس کا سایہ بھی ڈرتا تھا، وہ شخص رات کے اتنے اندھیرے میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عائرہ لرزتے قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی، نظریں نیچی، پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ ہونٹوں پر خاموشی تھی مگر دل میں خوف۔ زاویار نے اسے گھور کر دیکھا، پھر دانت پیستے ہوئے بولا، اس وقت کمرے سے باہر کیوں آئی ہو؟ کس عاشق کو گھر بلایا ہے؟ جو نہیں آیا تو یوں صدمے میں بیٹھی ہو؟ وہ اپنی زبان کے جوہر دکھاتے ہوئے بولا۔ عائرہ نے جھٹ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں صفائی تھی، لب کپ کپاتے ہوئے گویا ہوئے، نہیں سرکار سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، امی بابا بہت یاد آ رہے تھے، بس تھوڑی دیر کو باہر آ گئی تھی۔ اندر کمرے میں دم بھی گھٹ رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ زاویار جھپٹ کر اس کے قریب پہنچا اور بازو سختی سے دبوچ لیا۔ اس کے پاس سے اٹھتی شراب کی بدبو عائرہ کا سانس روک چکی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کتنی بار کہا ہے اپنے اس درندے باپ کا نام میرے سامنے مت لیا کرو۔ وہ دن دور نہیں جب تمہاری گردن کاٹ کر حویلی کی چوکھٹ پر لٹکا دوں گا۔ اپنی اوقات میں رہو، سمجھ آئی؟ اپنی موت کو بار بار دعوت نہیں دیا کرو، خاص کر میرے سامنے۔ عائرہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، دل جیسے سینے سے نکلنے کو بے تاب تھا۔ وہ اس کو جواب دینا چاہتی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کا منہ توڑ دینا چاہتی تھی کہ آپ میرے امی بابا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، مگر ابھی اس میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ زاویار بلوچ کا سامنا کر پاتی۔ زاویار اسے جھنجھوڑتے ہوئے مزید بولا، اور یاد رکھنا اگر مجھے تمہاری طرف سے ایک بھی شکایت ملی تو زندہ دفن کر دوں گا تمہیں، بے غیرت باپ کی بے غیرت بیٹی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دھکا دیا۔ عائرہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے گری اور زمین پر بیٹھ گئی۔ زاویار بغیر پیچھے دیکھے غصے میں اوپر کی طرف چلا گیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ ان لفظوں پر کتنی جلدی پچھتانے والا ہے۔ عائرہ وہیں زمین پر بیٹھتی رہی، آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں کو بھگو چکے تھے، ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ وہ بس یہی سوچتی جا رہی تھی کہ اس کا قصور کیا تھا، صرف اتنا کہ وہ شاہ نواز بلوچ کی بیٹی تھی۔ وہ باپ جس نے اپنی بیوی کو چھوڑا، خود کو مار دیا اور اپنی بیوی کو ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی، وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ اکیلی ہے، بہت اکیلی، اس کا کوئی نہیں ہے۔ دادی اور ہونے والے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا تھی، اور آج اسے یہ تنہائی کاٹ رہی تھی۔ شدت سے اس نے اپنے ماں باپ کو پکارا تھا کہ کاش مرنے سے پہلے وہ اس کو بھی اپنے پاس بلا لیتے، مگر ہمیشہ کاش کاش ہی رہ جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ سورج کی روشنی حویلی کی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی، اور پرانی لکڑی کی کھڑکیاں ہلکی ہلکی کرکراہٹ کے ساتھ مدھم سی روشنی کو اندر آنے دے رہی تھیں۔ نور جہاں بیگم کا کمرہ مہک رہا تھا، خالص دیسی گھی کی خوشبو، ساتھ میں ورد کرتی پرانی تسبیح کی ہلکی آواز جو ان کے ہاتھوں میں مسلسل جنبش کر رہی تھی۔ وہ چوکی پر نیم دراز حالت میں بیٹھی تھیں۔ سامنے رکھی میز پر ناشتہ ترتیب سے رکھا تھا، گرما گرم پراٹھا، مکھن اور دودھ کا بڑا گلاس۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی اور اگلے لمحے زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں ہمیشہ کی طرح ایک وقار تھا، لباس صاف ستھرا، بال سلیقے سے جمائے ہوئے، آنکھوں میں ہلکی سی نیند کی کسل مندی۔ جیسے ہی نور جہاں بیگم کی نظر اس پر پڑی، ان کے چہرے پر چمک ابھری،
لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ میرا پوتا آیا ہے، میرا ببر شیر، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے بھی کیا کام کہ اپنی دادی کو ہی بھول گئے۔ انہوں نے ہاتھ وا کی اور زاویار آہستگی سے ان کے گلے لگا، ان کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا، پھر ادب سے ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نور جہاں بیگم چمچ رکھتے ہوئے بولی، صبر کر، میں ابھی آئرہ سے کہتی ہوں ناشتہ لانے کو۔ میرا بچہ آج میرے ساتھ ناشتہ کرے گا۔ لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ زاویار کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، لہجہ پل بھر میں زرد پڑ گیا تھا۔ آئرہ لفظ اس کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا۔ ٹھہریں دادو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس 2 کوڑی کی لڑکی کو میرے سامنے بلانے کی۔ نور جہاں بیگم چونک گئیں، کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولیں، زاویار تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ تمہارے چاچا نے جو کیا تم اس کی غلطی سائرہ کے سر کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے بیٹا، اس طرح کسی کے ساتھ نہیں کرتے، وہ بھی انسان ہی ہے۔ جس طرح تم نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، وہ بھی بن ماں باپ کی ہی بچی ہے جس کے پاس میرا بھی پیار نہیں۔ کم سے کم تمہاری دادی تم سے پیار تو کرتی ہیں، تمہارے لاڈ تو اٹھاتی ہیں۔ زاویار ہونٹ چبا گیا تھا، آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ وہ بے غیرت باپ کی بیٹی ہے، میری منگ نہیں ہے۔ بہت پہلے ہی اس منگنی کو توڑ چکا ہوں۔ بہتر ہوگا آپ اسے سمجھا دیں کہ رات کے وقت اپنے کمرے میں رہا کرے۔ اگر دوبارہ وہ باہر دکھائی دی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بالکل شرم لحاظ ختم ہو گیا ہے اس میں۔ بھاڑ میں جائیں اس کے ماں باپ، مر گئے اچھا ہوا۔ اگر زندہ ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دیتا، اور وہ لڑکی اس قابل ہے ہی نہیں کہ آپ کی محبت کی حقدار بنے۔ وہ شفاقیت کی انتہا پر تھا۔ نور جہاں بیگم نے فوراً پلکیں جھپکیں، لہجے میں سختی آئی، کیوں، کیا ہوا رات کو؟ وہ کہاں تھی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، وہ الجھ کر بولی تھی۔ زاویار نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، نظریں خالی خلا میں گھومی جیسے کچھ سمجھ رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں دادو کہ اسے سمجھائیے کہ وہ رات کے وقت کمرے تک محدود رہے۔ گھر میں دیگر ملازم بھی ہیں، کون کب گھر میں آ جائے کچھ پتہ نہیں، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ حویلی میں کسی بھی قسم کی بدنامی ہو۔ وہ میرے گھر کی عزت ہے، اور میں اپنی عزت پر اب ایک آنچ برداشت نہیں کروں گا۔ بس بہت ہو چکا ہے۔ نور جہاں بیگم نے تسبیح روک کر اسے دیکھا، ان کی نظریں نرم تھیں مگر گہری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گی، مگر میں آج تم سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں تم میری بات سمجھو گے اور مجھے اپنا مان کر میری بات کو تسلیم بھی کر لو گے۔ زاویار، میں یہ بات تم سے بہت امیدیں باندھ کر رہی ہوں۔ میں یہ بات کرنا تو بہت جلدی چاہتی تھی، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اگر آج بات ہو ہی رہی ہے تو بہتر ہے کہ آج معاملات طے کر لیے جائیں۔ زاویار نے بھویں چڑھائے جیسے کوئی ناپسندیدہ بات آنے والی ہو، مگر لب خاموش رہے۔ کمرے میں لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی رہی اور 2 نسلوں کے بیچ وہ تلخ سچ جو برسوں سے دبا ہوا تھا، آج شاید زبان پر آنے والا تھا۔ انہیں خاموش دیکھ کر آخرکار صبر کھو دیا تھا۔ ہاتھ کی گھڑی پر آخری نظر ڈالی اور جھنجھلا کر بولا، جلدی بولیے دادو، میری ایک میٹنگ ہے، مجھے نکلنا ہے۔ کل بھی لیٹ ہو گیا تھا، اگر اب دوبارہ میٹنگ میں لیٹ پہنچا تو بے وجہ کی باتیں بنیں گی۔ آنر ہی لیٹ آتا ہے۔ نور جہاں بیگم نے اس کی تیز آواز پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، وہ صرف اور صرف اپنے خیالات میں گم تھی۔ وہ کچھ لمحے تک اسے دیکھتی رہیں، پھر دھیمی مگر جمی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معلوم ہے تم آئرہ کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن اس بات کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ تمہاری منگ ہے۔ تمہاری منگنی بچپن میں ہی تمہارے ماں باپ نے طے کی تھی اور اپنی خوشی سے کی تھی۔ زاویار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس لڑکی کا ذکر اسے ہمیشہ انگاروں پر گھسیٹ لیتا تھا۔ وہ رخ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا، جیسے یہ بات سننا بھی برداشت سے باہر ہو۔ نور جہاں بیگم بولتی رہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو ہم بلوچ ہیں، بلوچوں میں منگ کا قتل ہو جاتا ہے لیکن کسی اور سے اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ وہ 19 برس کی ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں اب اس کی شادی ہو جائے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، میں نہیں چاہتی ہمارے گھر کی بیٹی کی عزت معاشرے میں اچھالی جائے۔ ابھی 2 دن پہلے گاؤں کی عورتیں مجھ سے صدقہ مانگنے آئی تھیں۔ ان لوگوں نے بھی آئرہ کو دیکھتے ہی یہ سوال کیا تھا کہ کب اس کو زاویار کی دلہن بنایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے زاویار، میری بات پر تھوڑا غور کرو۔ تم سارا دن گھر نہیں ہوتے، گاؤں والوں کو تمہیں منہ نہیں دینا پڑتا، مگر مجھے دینا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، انہیں سنبھالنا پڑتا ہے۔ کب تک میں ان کے سامنے بہانے بناتی رہوں گی؟
اب میری بھی بس ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں میری زندگی میں ہی وہ اپنے گھر کی ہو جائے اور تم اپنی ذمہ داری سنبھال لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ زاویار نے فوراً رخ پھیر لیا، لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تو کر دیں شادی یا کر دیں قتل، کیونکہ میں تو شادی نہیں کروں گا۔ مجھے سخت نفرت ہے اس لڑکی سے، اور یہ معاشرے کا دباؤ مجھ پر بالکل نہیں ڈالے۔ میں زاویار بلوچ ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوتا جائے گا۔ اللہ آپ کو زندگی عطا کرے، آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ خدا نہ کرے کبھی آپ کو کچھ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا، میں اس کی ہستی مٹا دوں گا۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں اس سے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماں باپ میں نے کھو دیے ہیں، لیکن اگر آپ کو کھونے کا موقع بھی آیا تو پہلے میں اسے ختم کروں گا۔ نور جہاں بیگم نے گہری سانس لی، پھر آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ان کی انگلیاں کمزور تھیں مگر جذبہ مضبوط۔ اس طرح نہیں کہتے زاویار، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم یا میں کوئی نہیں ہوتے اس کا تذکرہ کرنے والے، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے زاویار، اس طرح ظلم مت کرو، وہ بھی میرے بیٹے کی بیٹی ہے۔ شاہ نواز اسے بہت چاہتا تھا۔ تم اس سے لاکھ نفرت کر لو، لیکن وہ میری اولاد تھی اور یہ میری پوتی، ہمارا خون ہے، یہ اتنا ظلم مت کرو۔ آج وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ آج معاملہ پار لگا کر ہی دم لیں گی۔ زاویار کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر خود کو آزاد کیا، پھر دھاڑ کر بولا، آپ پھر اس آدمی کا نام میرے سامنے لے رہی ہیں؟ میں مانتا ہوں دادی وہ آپ کی اولاد تھی، مگر مجھے سخت نفرت ہے جنہوں نے اپنی سو کالڈ محبت کی خاطر اپنی بیوی کو گھر سے بھگا دیا تاکہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ سکون کی زندگی گزار سکے۔ بدلے میں خود کو ختم کر لیا، جس کے نتیجے میں میرا باپ بھی مر گیا اور اسی کے غم میں میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ ہمارا ہنستا کھیلتا گھر تباہ ہو گیا، سب آپ کے بیٹے کی وجہ سے۔ اگر وہ اپنی عورت کو قتل کر دیتے تو آج یہ تماشا نہ ہوتا، آج ایک عبرت بن جاتی تاکہ گھر کی کوئی عورت ایسا قدم اٹھانے سے بھی ڈرتی۔ اب آپ دیکھ لیں نتیجہ۔ نور جہاں بیگم کے چہرے پر دکھ ابھر آیا، مگر وہ نرمی سے بولی، میں جانتی ہوں تم بالکل ٹھیک بول رہے ہو، یہ سب شاہ نواز کی بیوی کی وجہ سے ہی شروع ہوا تھا، اس کو ہی ختم کرنا چاہیے تھا، مگر اب سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اور میں اس کا نام نہیں لے رہی۔ میں صرف تم سے درخواست کر رہی ہوں، نکاح کر لو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے وہ کرتے رہنا، وہ تمہاری منگیتر ہے۔ خدا کے لیے میری بات سمجھو، میں تمہیں کوئی اور کام کے لیے نہیں کہہ رہی، صرف نکاح کا کہہ رہی ہوں، ورنہ ہم اپنے ہاتھوں سے آئرہ کو کھو دیں گے۔ اصول کے مطابق اس کا قتل کر دیا جائے گا، جو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس طرح دھیرے دھیرے ہمارا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ زاویار میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ التجائی انداز میں بولی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اگر وہ بات نہ مانا تو وہ رو پڑیں گی۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں التجا تھی، آنسو نہیں، مگر دل کو ہلا دینے والی خاموشی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بولا نہیں، پھر سرد لہجے میں بولا، تو ٹھیک ہے میں نکاح کر لوں گا، لیکن یاد رکھیں میں پھر دوسری شادی بھی کروں گا۔ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اس کو ہی اپنی دلہن بنا کر لاؤں گا اور دنیا کے سامنے اس کو ہی پیش کروں گا۔ یہ صرف خاندان کی بیوی کے نام سے جانی جائے گی اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں ابھی کے ابھی اس لڑکی کا قصہ تمام کر دیتا ہوں تاکہ میرے سر کوئی مصیبت ہی نہ آئے۔ نور جہاں بیگم نے کچھ لمحے آنکھیں بند کیں جیسے ایک فیصلہ خود میں اتار رہی ہو، پھر آہستگی سے بولی، ٹھیک ہے تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا، لیکن ابھی ابھی اس بچی پر یہ ظلم مت کرو۔ وہ اس کے سامنے لاکھ نفرت جتا لے، مگر اس سے بھی وہ اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی زاویار بلوچ سے کرتی آئی تھی۔ زاویار نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر خاموشی سے اٹھا، کوٹ اٹھایا، گھڑی کی پٹی درست کی اور ایک قدم پیچھے لیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف نور جہاں بیگم رہ گئیں، جن کے ہاتھ کی تسبیح رک چکی تھی اور آنکھوں میں ایک اندیکھی دعا تیرنے لگی تھی جو صرف اور صرف اپنی پوتی کے لیے تھی۔ دوپہر کی روشنی کچن کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ باہر گرمی کا زور تھا مگر کچن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آئرہ سفید شلوار قمیض پہنے دوپٹے سے سر ڈھانپے کچن کی سلیب پر جھکی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی ملازمہ ہنڈیا میں مسالے ڈال رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر سکون تھا، جیسے لمحے بھر کی یہ خاموشی ان کے لیے غنیمت ہو۔ اسی وقت کچن کے دروازے سے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ آئرہ نے چونک کر سر اٹھایا،
دروازے میں نور جہاں بیگم لاٹھی کے سہارے داخل ہو رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر سرد سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ تمام ملازمائیں فوراً سیدھی ہو گئیں۔ کسی نے چادر سنبھالی تو کسی نے دامن درست کیا۔ عائرہ نے بھی جھٹ سے دوپٹہ سر پر مضبوطی سے جما لیا، کیونکہ نور جہاں بیگم کو بغیر سر پر دوپٹے کی عورت بالکل پسند نہیں تھی۔ نور جہاں بیگم نے ایک سخت نگاہ سب پر ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے ملازماؤں کو باہر جانے کو بولا۔ وہ سب سر جھکائے تیزی سے کچن سے نکل گئیں۔ اب کچن میں صرف عائرہ اور وہ تھی۔ نور جہاں بیگم کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولیں، اے لڑکی بات سنو ہماری۔ وہ اس سے عائرہ بہت کم ہی کہتی تھی۔ عائرہ نے فوراً سبزی کاٹنا چھوڑ دیا اور ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر ادب اور اضطراب دونوں جھلک رہے تھے۔ نور جہاں بیگم سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتی، اسی لیے خود تمہیں بتانے آئی ہوں۔ میں نے تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ اسی جمعہ کو تمہارا نکاح زاویار سے ہوگا۔ اگر ابھی کسی دوست احباب کو دعوت دینی ہے تو دے دینا، لیکن نکاح جمعہ کو ہی ہوگا۔ میں نے زیادہ خاندان کو مدعو نہیں کیا، صرف کچھ ضروری لوگ آئیں گے۔ میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی۔ زاویار نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوگا۔ اگر اپنی دوستوں کو بلاؤ تو ان سے صاف کہہ دینا، کسی بھی قسم کا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیں، تمہیں دعائیں دیں اور کھانا کھا کر رخصت ہو جائیں۔ اور ہاں، تم نکاح تک اپنے کمرے میں ہی قید رہوگی۔ خبردار جو رات کے وقت کمرے سے باہر نکلی۔ اگر رات کے وقت تم مجھے باہر نظر آئی نا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ میرے پاس تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ نکاح کے بعد بھی تم کمرے میں ہی رہو گی۔ رات کے وقت کمرے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم زاویار کا بھی ہے۔ اسے سخت برا لگتا ہے رات کے وقت عورت کا کمرے سے باہر ہونا۔ سمجھ آئی؟ عائرہ کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، دادی بیگم ایسا ظلم مت کریں۔ سائیں سرکار وہ میرا قتل کر دیں گے۔ وہ مجھے برداشت نہیں کرتے، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ دادی پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر نکاح ہو گیا تو وہ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ خدا کے لیے دادی ایسا مت کریں، میرا کوئی نہیں ہے، آپ تو مجھے سمجھیے۔ نور جہاں بیگم کا چہرہ سخت تھا، لہجہ اور سخت ہو گیا۔ یہ بات کیوں بھول رہی ہو کہ ہم بلوچ ہیں؟ بلوچ منگ کا قتل کر دیتے ہیں لیکن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرتے۔ تم مرنا چاہتی ہو تو مر جاؤ، لیکن زاویار کے علاوہ کسی اور کا نام مت لینا اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں سوچنا، کیونکہ ساری عمر تم کنواری نہیں بیٹھ سکتی۔ اسی لیے نکاح تمہیں زاویار سے ہی کرنا پڑے گا۔ عائرہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، سائیں سرکار سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں دادی۔ آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیں، میں اف نہیں کروں گی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے دادی، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ میری توہین کرتے ہیں، وہ میرے باپ کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور اسی کا بدلہ وہ نکاح کے بعد کمرے میں لیں گے۔ آپ میری بات سمجھ لیں پلیز۔ وہ مجھے نہیں معاف کریں گے، وہ مجھے مار دیں گے، میری ایک چھوٹی سی غلطی پر میرا قتل کر دیں گے۔ ایسا ظلم مت کریں دادی، میں آپ کی پوتی ہوں، خدا کے لیے اس حوالے سے ہی میری ذات پر رحم کھا لیں۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ نور جہاں بیگم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بولی، چپ رہو، آواز بند کرو۔ اس نے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کے بعد دوسری شادی کرے گا، اور میں نے اعتراض نہیں کیا۔ میں یہ سب تمہیں قتل سے بچانے کے لیے کر رہی ہوں۔ اپنی اوقات میں رہو اور خاموشی سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر وہ دوسری شادی کر لے گا تو تم پر اس کا غصہ کم ہی نکلا کرے گا، اسی لیے بس خاموشی سے نکاح کر لو۔ عائرہ کی زبان گنگ ہو گئی، الفاظ کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر لب بند تھے۔ نور جہاں بیگم لاٹھی ٹیکتی کچن سے نکل گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ان کے لفظوں نے ایک بار پھر اس کا دل توڑ دیا تھا۔ ان کے قدموں کی آواز جیسے ہر امید کو رونتی جا رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی عائرہ زمین پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں میں صرف ایک ہی سوال تھا، اس سزا کا جرم کیا تھا؟ اور جواب شاید کسی کے پاس نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 ہفتہ بیت گیا تھا اور جمعے کا دن آ چکا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، سادگی سے، بنا کسی شور شرابے کے۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی اور فضا بوجھل اداسی گھلی ہوئی تھی۔ عائرہ نے دروازہ بند کرتے ہی عروسی لباس کو جھٹک کر اتارا تھا، جیسے وہ اس کے وجود پر زبردستی مسلط کر دیا ہو۔
وہ سفید اور سرخ لباس فرش پر بکھرا پڑا تھا اور وہ خود ایک سادہ قمیض میں صوفے پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کے شانے لرز رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ رات اس کے لیے خواب نہیں، ایک بھیانک حقیقت تھی۔ نکاح کی رسمی قید نے جیسے اس کی روح قید کر دی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، دل چیخ چیخ کر فریاد کر رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ انجان انگلیوں کا لمس اس کی کمر پر محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً پیچھے پلٹی اور لمحہ بعد اس کا دل دہل گیا تھا۔ زاویار وہی سخت آنکھوں والا مرد اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ وہ نرم لیکن زہر آلود لہجے میں بولا۔ ادھر آؤ، مجھے اپنا حق وصول کرنا ہے۔ لہجہ خمار آلود تھا۔ عائرہ گھبرا کر فوراً صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، سائیں سرکار، ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ اور آپ نے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کریں گے، تو پھر آپ مجھ سے کیوں؟ میں تو صرف باندھی ہوں آپ کی۔ خوف کے مارے اس کی جان جا رہی تھی۔ جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی۔ زاویار کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اس کے قریب آیا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام کر جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ہاں تم باندھی ہی ہو میری، جس کے ساتھ میں جب چاہوں رات رنگین کروں گا، جب چاہوں اسے اپنے قریب کروں گا، اپنی تشنگی مٹاؤں گا اور مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ میری محبوبہ وہ ہے جسے میں عزت دوں گا، نکاح کر کے دنیا کے سامنے اس کا ہاتھ تھاموں گا، اور تم صرف میری غلام ہو۔ ایک چیز اور یاد رکھو، تم مجھے میرا حق لینے سے نہیں روک سکتی، کبھی نہیں، چاہے آندھی آ جائے یا طوفان۔ عائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بمشکل آواز سنبھالتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ میرے بابا نے اگر امی کو گھر سے بھگایا تھا تو وہ آپ کے بابا کی وجہ سے تھا۔ ان کی نظر میری ماں پر تھی۔ میرے بابا ڈرتے تھے آپ کے بابا سے، اسی لیے انہوں نے خود کو ختم کر دیا۔ آپ کے بابا کی وجہ سے میرے ماں باپ مر گئے۔ آپ کا خاندان قصوروار تھا، اس کے باوجود آپ ساری زندگی مجھے قصوروار ٹھہراتے رہے۔ خدا کے لیے مجھے بخش دیں، مجھے مزید سزا نہ دیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زاویار کا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور اگلے ہی لمحے اس کا زوردار تھپڑ عائرہ کے چہرے پر پڑا۔ وہ پیچھے لڑکھڑائی لیکن سنبھل گئی۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا مگر اس سے زیادہ دل چھلنی تھا۔ زاویار نے غصے سے دانت بیچے۔ بکواس کرتی ہو تم؟ میرے باپ کے بارے میں زبان چلائی؟ اب تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ غصے کے مارے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ عائرہ اس کے سامنے اس طرح زبان درازی کرے گی۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا لیکن اس کی بدتمیزی کسی قیمت پر بھی نہیں۔ عائرہ نے بے اختیار پیچھے قدم لیے مگر کمرے کی دیواریں قریب تھیں اور راستے بند تھے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، چہرے پر پڑے نشان اور دل پر چھائے خوف نے اس کی ساری توانائی چھین لی تھی۔ یہ رات اذیت کی علامت بن چکی تھی، ایک ایسی قید جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ وہ ابھی سنبھلتی اس سے پہلے ہی وہ قریب ہوا تھا اور اس کی کمر پر بازو حائل کر کے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ مت کریں، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، مجھے داغدار مت کریں، سائیں میرے حال پر رحم کھائیں، میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ کے لیے مجھے بھی عزت دے دیں۔ مگر وہ سننا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ وہ بری طرح پھڑپھڑائی تھی، اپنا آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے چاروں جانب سے بلاک کر چکا تھا، اس کی تمام تر راہیں فرار ختم کر چکا تھا۔ اچانک ہی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سیدھا بستر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بری طرح مچل اٹھی تھی، اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی تھی مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ اسے بیڈ پر دھکیل کر وہ اس پر جانوروں کی طرح حاوی ہوا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی اب بھی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کی مزاحمت تیز ہوتی ویسے ویسے اس کے لمس میں شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ چکا تھا جبکہ وہ تڑپ کر چیخی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی قمیض کندھے سے سرکتی محسوس کر کے وہ روتے ہوئے بولی، یہ مت کریں، رک جائیے، مجھے اس طرح برباد مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میری ہی نظروں میں بدگمان مت کریں۔ لیکن وہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے پورے وجود پر اپنا حق جما چکا تھا۔ اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ رات دو وجود کے ایک ہونے کی تھی مگر دونوں ہی دلوں میں نفرت کا طوفان بھرپا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ اسے ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 دن بعد نور جہاں بیگم اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی۔
دھوپ کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور پورے کمرے میں سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی۔ آئرہ ان کے قدموں میں بیٹھی آہستہ آہستہ ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں وہی پرانی نرمی تھی جو خدمت گزار بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور چہرے پر خاموشی جو ہر بات سہنے والوں کے مقدر میں ہوتی ہے۔ چند لمحے بعد دروازہ دھیرے سے کھلا۔ زاویار سفید شلوار قمیض میں اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد پر کمرے کی فضا لمحہ بھر کو تھمی اور آئرہ کے ہاتھ بھی ساکت ہو گئے۔ نور جہاں بیگم نے جیسے ہی اپنے پوتے کو دیکھا، چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا تھا۔ آخر کو 2 دن بعد اس کے چہرے کا دیدار ہوا تھا۔ انہیں اپنے پوتے سے عشق تھا۔ وہ اپنے پوتے میں اپنے دونوں بیٹوں کو تلاش کرتی تھی۔ ارے میرا ببر شیر آیا، میری جان پر دادی کا سب قربان، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ ان کے جسم میں جیسے جان لوٹ آئی تھی، چہرے کی رونق انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ زاویار نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اپنی باہیں پھیلا چکی تھی، مگر وہ بی دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، دادو آپ سے کسی کو ملوانا ہے۔ اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو کیا آپ اپنے پوتے کو تھوڑا بہت وقت دے سکتی ہیں؟ وہ ایک نظر دشمن جان پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کے رنگ میں گھلی ہوئی کافی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے دوسری نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ نور جہاں بیگم نے فوراً جواب دیا، ارے نہیں، بالکل نہیں، بلا لو، کس کو ملوا رہے ہو؟ وہ خوش اخلاقی سے بولی تھی، مگر انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اگلے ہی لمحے انہیں کتنا خطرناک جھٹکا لگنے والا ہے۔ ان کا پوتا انہیں کتنے بڑے دکھ سے گزارنے والا ہے۔ آئرہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ دل کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنی دادی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ کچھ لمحے بعد زاویار نے دروازے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، آؤ لیلا۔ لہجے میں مٹھاس ہی مٹھاس تھی۔ اس نے واقعی انسانیت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ دادی کے پیچھے کھڑی لڑکی سو موت مری تھی۔ لمحے بعد دروازے سے ایک لڑکی داخل ہوئی۔ چست جینز، ٹائٹ شرٹ، ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک، لمبے بال شانوں سے کھلے ہوئے تھے۔ وہ زاویار کے قریب آئی اور زاویار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے ساتھ کھڑا کیا۔ منظر دل جلا دینے والا تھا۔ آئرہ کا خون خشک ہو چکا تھا، چہرہ ضبط سے لال ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سینے سے دل نکال کر بھینچ دیا ہو۔ دادو، میں نے نکاح کر لیا ہے، یہ میری بیوی ہے، میری پسندیدہ بیوی۔ یہ جملہ اس نے خاص انداز میں ادا کیا تھا، گویا آئرہ کی موجودگی اسے یاد دلانے کے لیے کافی ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، گویا پگھلا ہوا سیسا تھے۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ نور جہاں بیگم کا چہرہ بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ان کے لب کانپے۔ یہ تم نے کس سے نکاح کیا ہے؟ یہ لڑکی یہ کیسے کپڑوں میں ہے؟ وہ صدمے میں آ گئی تھیں۔ کہاں ان کی نیک پرہیزگار پوتی اور یہ سامنے کھڑی پینٹ شرٹ میں موجود لڑکی؟ ان کا خون گھلس کے رہ گیا تھا۔ زاویار بے پرواہ لہجے میں بولا، دادو یہ تھوڑی ماڈرن ہے، میں اسی طرح کی لڑکیاں پسند کرتا ہوں، آئرہ جیسی نہیں۔ وہ تو ایک سو کالڈ ماسی ہے۔ اسے بالکل رحم نہیں آ رہا تھا، اگلی لڑکی پر کیا بیت رہی ہے۔ آئرہ کا وجود زمین میں دھس گیا تھا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ اسی لمحے لیلا کھلکھلا کر بولی، ارے ایسے نہیں کہتے، چپ ہو جاؤ تم۔ اور دادی صاحبہ آپ کیوں اتنی فارمل ہو رہی ہیں؟ میں آپ کی بہو ہوں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک ماڈل ہوں۔ ماڈلز ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں، وہ بے فکری سے بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ نور جہاں بیگم کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ زاویار سرگوشی کے انداز میں بولا، لیلا بس کرو، دادی کو یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس کا دماغ بھی لمحے میں خراب ہوا تھا۔ لیلا بے فکری سے بولی، ارے اتنا کیا ڈرنا، بڑے لوگ صرف گھر کا نظام سنبھالتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں دخل دینے کے لیے نہیں ہوتے، اور میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں یہ معاملات میرے ہیں۔ اب میں کپڑے کسی بھی طرح کے پہنوں یا پھر ماڈلنگ کروں یہ تو میری اپنی مرضی ہونی چاہیے نا دادی۔ وہ جان بوجھ کر انہیں بار بار مخاطب کر رہی تھی تاکہ اپنی حیثیت ان کو بھی جتا سکے۔ نہ جانے کیوں زاویار کو اپنا آپ عجیب تر لگ رہا تھا۔ اس کا تمام منصوبہ پانی میں بہہ گیا تھا۔ اس لڑکی نے لمحے میں اسے دادی پوتی کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولی، خیر میں بہت تھک گئی ہوں زاویار، مجھے کمرے میں لے چلو۔ زاویار نے ایک نظر خاموش کھڑی آئرہ پر ڈالی، پھر دادی کو نظر انداز کرتا ہوا لیلا کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت یہاں سے چلے جانا ہی اسے مناسب لگا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نور جہاں بیگم کے چہرے پر سختی آ چکی تھی اور آئرہ وہ بس خاموش کھڑی تھی جیسے اندر ہی اندر مر چکی ہو۔ وہ اس کو لیے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی
زاویار نے غصے سے لیلا کا ہاتھ تھاما۔ آنکھوں میں سختی تھی اور لہجے میں دباؤ۔ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا دادی کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا، لیکن تم نے کیا کیا؟ وہاں تمہیں ماڈلنگ کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ لہجہ، تم کس انداز میں ان سے بات کر رہی تھیں؟ لیلا نے بازو چھڑایا، ہنگار بھری اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ تم بھی نا عجیب باتیں کرتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے میں کس طرح کی ہوں؟ تم نے خود مجھے پسند کیا تھا، بھولو مت۔ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تم پر۔ زاویار سختی سے بولا، مجھے سب معلوم ہے، لیکن یہ میرا خاندان ہے لیلا۔ یہاں عورت کو عزت اور وقار کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ماڈلنگ کو عزت نہیں، شرم کی بات سمجھا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب یہ سب چھوڑ دو۔ دادی کو میں یہی کہوں گا کہ تم نے ماڈلنگ چھوڑ دی ہے اور تمہیں بھی فوراً یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ مجھے برداشت نہیں کہ میری بیوی یہ سب کرے۔ لیلا نے آنکھیں سکیڑیں، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور تلخی سے بولی، سوری زاویار، تمہیں شاید یاد نہیں رہا کہ ہماری ڈیلنگ کیا تھی۔ میں شادی کے بعد بھی اپنا کیریئر جاری رکھوں گی۔ تم مجھے ڈرا دھمکا کر یا غصہ دکھا کر اپنے مطابق نہیں چلا سکتے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اپنی شرائط پر زندہ رہتی ہوں اور رہوں گی۔ تم بہتر یہی سمجھو کہ مجھے بدلنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر تیز قدموں سے مڑی اور واش روم میں جا گھسی۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو زاویار ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر اس کی مٹھی بھنچ گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیا، پیشانی پر بل ابھر آئے تھے۔ ذہن میں شور سا تھا۔ لمحہ بھر بعد بے اختیار آئرہ کا چہرہ ذہن میں ابھرا، خاموش ڈری ہوئی نظریں جھکائے، ہر بات ادب سے سننے والی، ہر حکم پر سر جھکانے والی آئرہ۔ وہ آئرہ جس نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، جس کے لہجے میں کبھی ضد نہیں تھی۔ زاویار نے سر جھٹک کر اس کے خیال کو دور کرنا چاہا، لیکن دل کے اندر ایک ہلکی سی خلش ابھر چکی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر احساس اب دبنے والا نہیں تھا۔ واش روم کے اندر پانی کی آواز گونجی اور زاویار نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ زندگی جیسے ایک الجھی ہوئی گتھی بن چکی تھی۔ اس کو اپنا فیصلہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ 2 دن بعد ڈائننگ روم میں صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میز پر ناشتہ چنا جا چکا تھا، دیسی گھی کے پراٹھے، ابلا انڈا، چائے اور مکھن سے سجے ٹوسٹ۔ نور جہاں بیگم ہمیشہ کی طرح اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھی تھیں، کمر سیدھی، سر پر دوپٹہ اور ہاتھ میں تسبیح۔ ان کے چہرے پر عمر رسیدہ وقار اور خاندانی روب جھلک رہا تھا۔ ان کے برابر میں آئرہ کھڑی تھی، خاموش، نظریں جھکائے، سر پر دوپٹہ احتیاط سے لپٹا ہوا۔ وہ نرمی سے ان کی پلیٹ میں چائے انڈھیل رہی تھیں اور انڈے کا چھلکا اتار کر سائیڈ پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ اسی لمحے اوپر کی منزل سے ایڑیوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے لیلا نائٹ ڈریس میں نیچے آئی، باریک اور بے باک لباس، الجھے بال اور آنکھوں میں نیند کی باقیات۔ آتے ہی ایک کرسی کھینچی، زور سے گھسیٹی اور بے نیازی سے بیٹھ گئی۔ زاویار ابھی نیچے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے انڈا کھائیں گے، تم بنا دو ان کے لیے، اور مجھے بھی ناشتہ دو، بھوک سے مر رہی ہوں، یہاں کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ آئرہ نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں اور واپس چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نور جہاں بیگم نے تسبیح روکی، نگاہیں اس پر جم گئیں اور سرد مگر سخت لہجے میں بولیں، آئرہ میری پوتی ہے، زاویار کی پہلی بیوی، اسے بڑی بیگم کہو، اور یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے جو تمہارے لیے کام کرے۔ اگر تمہارے شوہر نے تمہیں انڈا بنانے کو کہا ہے تو تم ہی اس کا حکم مانو۔ اور یہ کیا لباس ہے؟ یہ کوئی ماڈلنگ کا ریمپ نہیں، یہ بلوچ خاندان کا گھر ہے۔ لیلا نے آنکھیں سکیڑیں، کرسی سے آگے جھکی اور تنگ کر بولی، دیکھو محترمہ، آج تو تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کر لی ہے، لیکن آئندہ یہ غلطی نہ کرنا۔ میں زاویار کی بیوی ہی نہیں، اس کی محبوبہ ہی ہوں، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنا مقام پہچانو۔ رہی آئرہ، یہ صرف ایک رکھیل ہے اور کچھ نہیں، سارے کام تو اسی نے کرنے ہیں، اسی کے لیے رکھی گئی ہے۔ آئرہ کے ہاتھ کی کپکپاہٹ بڑھ گئی تھی، جبکہ نور جہاں بیگم کی آنکھوں میں آگ بھر گئی۔ انہوں نے بغیر کسی تعمیل کے اپنی لرزتی انگلیوں سے ایک زوردار تھپڑ لیلا کے منہ پر دے مارا۔ آواز پورے ڈائننگ روم میں گونجی تھی۔ لیلا چند لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ نور جہاں بیگم چلا کر بولی، زبان سنبھال کر بات کرو، تمہاری طرح میری پوتی آوارہ نہیں ہے، یہ میرا خون ہے۔ تم جیسے بازاری لوگ عزت کا مطلب نہیں جانتے، یہ خاندانی بیوی ہے اور تم صرف وقتی شوق ہو، اسی لیے بہتر ہوگا اپنی اوقات جان لو۔
لیلا نے بالوں کو جھٹکا، آنکھوں میں وحشت اور لہجے میں زہر بھر گیا تھا۔ وہ بھی انہی کے انداز میں چلاتے ہوئے بولی، اپنی اوقات میں رہو بڑھیا، ورنہ تمہاری عزت میں زمین پر لا دوں گی۔ آج تو تم نے ہاتھ اٹھایا ہے، اگر آئندہ بھی ایسا کیا تو یہ ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ کرسی کو دھکیلتی ہوئی وہاں سے چل دی تھی۔ آئرہ پتھرائی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ قدموں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ نور جہاں بیگم اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی، تسبیح ہاتھ میں تھی مگر لبوں پر خاموشی چھا چکی تھی۔ کمرے میں صرف ٹک ٹک کرتی گھڑی کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتی سنائی دے رہی تھیں اور کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ آئرہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر تھکن اور دل پر بوجھ، آنکھیں چھت کی طرف گھڑی ہوئیں مگر نظر کہیں اور تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کی نمی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے آنسو مسلسل بہتے رہنے کے عادی ہو چکے ہوں۔ اچانک دروازہ کھلا، آہستہ سی چرچراہٹ کے ساتھ زاویار اندر داخل ہوا۔ سفید کرتا پاجامہ پہنے، چہرے پر سنجیدگی، قدموں میں وقار مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور۔ آئرہ سہم کر اٹھ بیٹھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ مجھے میرا حق وصول کرنا ہے۔ وہ لیلا کے قریب جانا چاہتا تھا مگر اسے نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر یہاں پر آ گیا تھا۔ آئرہ نے نم لہجے میں جواب دیا، آپ کی تو شادی ہو گئی ہے، اپنی محبوبہ سے حق وصول کریے۔ زاویار کی آنکھوں میں ناگواری سی لہر اٹھی۔ میری مرضی میں کسی بھی بیوی کے پاس جاؤں، شکر مناؤ کہ اپنی قربت بخش رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ اسی سے بھی محروم کر دوں۔ آئرہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں، اس کی آواز کپ کپائی، آپ کر دیں مجھے اس سے بھی محروم، کیونکہ میں تو آپ کی رکھیل ہوں۔ حیرت ہے، باندی بول کر اب رکھیل بنا دیا ہے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ زاویار نے ایک قدم آگے بڑھایا، تیور بدلے، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یہ گھٹیا الفاظ تمہیں سکھائے کس نے؟ آئرہ کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ آپ کی بیوی نے، اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے اور میں آپ کی رکھیل۔ دادی کو بھی بڑھیا کہا، ان کی توہین کی۔ آپ نے سوال کیا ان سے؟ کچھ پوچھا؟ زاویار ساکت ہو گیا، جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ نظریں جھکا کر ایک لمحے کے لیے چپ رہا، پھر آگے بڑھا اور بستر پر بیٹھتے ہی اس کا بازو تھام لیا۔ آواز میں اب بھی سختی تھی مگر لہجے میں الجھن گھلی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چند لمحے آئرہ خاموش رہی، پھر منہ موڑ کر بولی، کوئی مطلب نہیں۔ جب گھر کے مرد کو یہی نہ پتہ ہو کہ اس کی عورتیں کس طرح ذلیل ہو رہی ہیں تو کیا فائدہ کچھ بتانے کا؟ زاویار نے غصے سے اس کے بال جھٹکے، چہرہ پھر سے قریب کر کے بولا، کیا بول رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہچکیوں کے درمیان آواز ٹوٹی، سائیں سرکار آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میری بے لوث محبت آپ کو نظر نہیں آئی مگر اس گندی لڑکی 2 ٹکے کی محبت نے آپ کا دل جیت لیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زاویار جیسے پتھر کا ہو گیا، چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ لفظوں نے اس کے غرور پر چوٹ ماری تھی۔ چند لمحے بعد وہ کمرے سے چلا گیا۔ لاؤنج کی خاموش فضا میں صرف نور جہاں بیگم کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ سنگ مرمر کی میز کے پاس کرسی پر باوقار انداز میں بیٹھی ملازمہ کو ناشتہ اور صفائی کے بارے میں تفصیلی ہدایات دے رہی تھیں۔ ان کی باتوں سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ گھر کے نظام میں ان کا کنٹرول اب بھی قائم تھا۔ چہرے پر سختی اور لہجے میں شائستگی تھی، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ ملازمہ ادب سے سر ہلا رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں پر قدموں کی آواز ابھری۔ لیلا نائٹ ڈریس میں، بال الجھے ہوئے، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں نفرت لیے سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی۔ اس کی نظریں سیدھی نور جہاں بیگم پر جمی ہوئی تھیں اور ان کے قریب پہنچتے ہی وہ بغیر کسی لحاظ کے چیخ پڑی، بڑھیا کو بڑھیا ہی کہا جاتا ہے، سمجھ آنی چاہیے آپ کو اس عمر میں۔ ہر وقت میرے شوہر کے کان بھرتی رہتی ہیں، کیا مل رہا ہے آپ کو؟ نور جہاں بیگم نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک مدھم آواز سنائی دی، میں نے بتایا ہے سائیں سرکار کو کہ آپ نے میری دادی کو کتنے گھٹیا الفاظ کہے ہیں۔ آئرہ کی آواز گونجی تو لیلا کا پارا آسمان پر جا پہنچا۔ وہ مڑ کر غصے سے آئرہ کی طرف بڑھی اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، پیچھے سے زاویار نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں ابھی سمجھایا تھا میں نے۔ زاویار کا لہجہ سخت اور آنکھوں میں طوفان تھا کہ تم کوئی تماشا نہیں لگاؤ گی، مگر تمہیں یہ تک سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون لوگ ہیں۔ لیلا جھٹک کر آزاد ہوئی اور زور سے بولی، تم لوگ ایک گھٹیا قوم ہو جو عورت کو صرف پیر کی جوتی سمجھتی ہے۔ نور جہاں بیگم کا چہرہ تمتما اٹھا، لیکن لہجہ تحمل سے بھرا ہوا تھا۔ ہم عورت کو پیر کی جوتی نہیں سمجھتے،
سر کا تاج سمجھتے ہیں، اسی لیے جب بھی کسی عورت کی عزت پر بات آئے ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تم یہ جو لباس پہن کر گھوم رہی ہو، تمہیں لگتا ہے تم خود کو آزاد دکھا رہی ہو؟ تم اپنے لیے عذاب کھڑا کر رہی ہو۔ لیلا نے چٹک سے جواب دیا۔ چپ رہو تمہاری وجہ سے ہی یہ سب تماشا ہو رہا ہے۔ تم ہی وہ عورت ہو جو گھر کی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہو۔ زاویار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے چیخا، زبان بند رکھو، دادی ہے میری۔ لیلا غصے سے دانت پیستی ہوئی بولی، نہیں کروں گی تمیز سے بات اس بڑھیا سے، اس کی یہی اوقات ہے۔ اچانک زاویار کا ہاتھ بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ لیلا کے چہرے پر پڑا۔ پورا لاؤنج ساکت ہو گیا تھا۔ لیلا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ سانس روک کر زاویار کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ زاویار کی آواز بجلی کی طرح گرجی، تمام تعلقات توڑتا ہوں میں تم سے۔ لیلا ہنگار کر بولی، تعلقات اس طرح نہیں توڑے جاتے، طلاق دو مجھے۔ بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے تم سے نکاح کر کے، یہاں آ کر صرف میں پھنس گئی ہوں۔ زاویار کی آنکھوں میں اب پچھتاوے الجھن کا شعبہ تک نہ تھا، صرف شدید غصہ اور حتمی فیصلہ۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر لیلا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ ہر لفظ کے ساتھ لیلا کا چہرہ زرد پڑتا چلا گیا۔ لیلا کے قدم لڑکھڑائے مگر زاویار نے اس کی کلائی تھامی اور اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے چیخا، ہو گئی حسرت پوری، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جبکہ وہ ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ اچانک زاویار آہستگی سے اس کے قدموں میں آ بیٹھا، سر جھکایا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دیں دادی، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، آنکھیں نم اور دل بوجھ سے بھرا ہوا۔ نور جہاں بیگم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا میں یہ نہیں کہتی کہ ہر باہر کی لڑکی بری ہوتی ہے، مگر میری آئرہ وہ سب سے الگ ہے۔ وہ ہمارے گھر کی عزت کو سنبھالے کھڑی رہی جب تم نے خود اسے توڑنے کی ہر کوشش کی۔ یہ غلط ہے، مجھے اس کا اندازہ بہت اچھے سے ہو گیا ہے۔ زاویار نے نظریں اٹھا کر آئرہ کو دیکھا جو قریب کھڑی تھی، اور اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آواز میں لرزش تھی مگر لہجہ سچا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں دادی، مجھے دیر سے مگر سچائی کا احساس ہو گیا ہے۔ آئرہ سچ کہتی تھی، میرے بابا ہی چاچی پر بری نظر رکھتے تھے، میں نے دیکھا تھا مگر خود کو جھوٹ میں دھکیلتا رہا، اس سب کا غصہ بھی اسی پر نکالتا رہا۔ آئرہ نے دھیرے سے سر اٹھایا مگر کچھ بولی نہیں۔ زاویار ایک قدم آگے بڑھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں آئرہ، اور شاید تم سے محبت کرنے لگا ہوں اسی رات سے جب میں تمہارے قریب آیا تھا۔ آئرہ کی پلکیں جھپکیں، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے نظریں چرائیں مگر زاویار نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ لمحہ ساکت ہو گیا تھا۔ نور جہاں بیگم نے دونوں کو دیکھا، چہرے پر سکون آیا اور پھر ایک زوردار خوشی بھرا قہقہا لگایا۔ زاویار بھی ہنس پڑا اور آئرہ شرم سے نظریں چراتی دل سے مسکرا دی تھی۔ یہ اختتام ایک نئے آغاز کا وعدہ تھا، جہاں عزت، محبت اور سچائی رشتے کو حقیقی معنوں میں جوڑ دیا تھا۔ انسان کی قدر تبھی ہوتی ہے جب اس کے مقابل کوئی ایسا آئے جو صرف سزا کی مانند محسوس ہو۔